ناظرین کرام، آپ نے اپنی زندگی میں واقعات تو بہت سنے ہوں گے، لیکن واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے بچہ بچہ واقف ہے۔ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور اپنے نانا کے دین پر آنچ تک نہ آنے دی۔ ناظرین، واقعہ کربلا کو امام محمد باقر نے کس طرح روایت کیا، آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ واقعہ کربلا امام محمد باقر کی زبانی۔ روایت کے راوی عمار داندھی نے کہا کہ میں نے محمد بن علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ مجھ سے واقعہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے انداز سے بیان فرمائیں کہ گویا میں خود وہاں موجود تھا اور یہ میرے سامنے ہو رہا تھا۔ اس پر حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امیر معاویہ کے انتقال کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا یزید کا چچیرا بھائی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ ولید نے حسب دستور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا تاکہ ان سے نئے امیر یزید کے لیے بیعت لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ سر دست آپ مجھے سوچنے کی مہلت دیں اور اس بارے میں مجھ سے نرمی اختیار کریں۔ ولید نے ان کو مہلت دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہلت پا کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ در اثنا جب کوفہ والوں کو اس کا پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ شریف پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے قاصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کیے اور ان سے درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم اب آپ ہی کے ہو گئے ہیں، ہم لوگ یزید کی بیعت سے منحرف ہیں، ہم نے گورنر کوفہ کے پیچھے جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت حضرت نعمان بن بشیر انصاری یزید کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے۔ جب اہل کوفہ کی طرف سے اس قسم کی درخواستیں آئیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجنے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ وہاں جا کر صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لیں۔ اگر اہل کوفہ کے بیانات صحیح ہوئے تو خود بھی کوفہ چلے جائیں گے۔ قرارداد کے مطابق حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں سے راستہ کی رہنمائی کے لیے 2 آدمی اپنے ساتھ لیے اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس راستے سے وہ لے گئے اس میں ایک ایسا لکودک میدان آیا تھا جس میں پانی نہ ملنے کے سبب پیاس سے سخت دوچار ہو گئے۔ چنانچہ اسی جگہ ایک رہنما انتقال کر گیا۔ اس صورتحال کے پیش آنے پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ کر کوفہ جانے سے معذرت چاہی، لیکن حضرت ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور لکھا کہ آپ ضرور کوفہ جائیں۔ بنا بری حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ایک شخص اسجا نامی کے گھر قیام فرمایا۔ جب اہل کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کا چرچا ہوا تو وہ خفیہ طور پر ان کے ہاں آئے اور ان کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کرنے لگے۔ چنانچہ اسی طرح 12,000 اشخاص نے بیعت کر لی۔ یزید کے ایک کارندہ عبداللہ بن مسلم بن شعبہ حضرمی کو اس کا پتہ چلا تو اس نے ساری کارروائی کی اطلاع گورنر کوفہ نعمان بن بشیر کو دے دی اور ساتھ ہی کہا کہ یا تو آپ واقعتاً کمزور ہیں یا کوفہ والوں نے آپ کو کمزور سمجھ رکھا ہے، دیکھتے نہیں کہ شہر کی صورتحال مخدوش ہو رہی ہے۔ اس پر حضرت نعمان نے فرمایا کہ میری ایسی کمزوری جو بر بنائے اطاعت الہی ہو وہ مجھے اس قوت و طاقت سے زیادہ پسند ہے جو اس کی معصیت میں ہو۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جس امر پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالے رکھا ہے میں اس پردہ کو فاش کروں۔ اس پر عبداللہ مذکور نے یہ سارا ماجرا یزید کو لکھ کر بھیج دیا۔ یزید نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام سرحون نامی سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ اس نے کہا اگر آپ کے والد زندہ ہوتے اور آپ کو کوئی مشورہ دیتے تو کیا آپ اسے قبول کرتے؟ یزید نے کہا ضرور۔ سرحون نے کہا تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ کی گورنری عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دیں۔ ادھر صورتحال ایسی تھی کہ ان دنوں یزید عبید اللہ مذکور پر ناراض تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اسے معزول کرنا چاہتا تھا، مگر سرحون کے مشورہ پر اس نے اظہار پسندیدگی کرتے ہوئے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنری بھی عبید اللہ بن زیاد کے نامزد کر دی اور لکھ دیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو، اگر مل جائے تو اس کو قتل کر دو۔ اس حکم کی بنا پر عبید اللہ بصرہ کے چند سرکردہ لوگوں کے ہمراہ اس حالت میں کوفہ پہنچا کہ اس نے ڈھانٹا باندھ رکھا تھا تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ وہ اہل کوفہ کی جس مجلس سے گزرتا اس پر سلام کرتا
اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر وعلیکم السلام یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، آپ پر بھی سلام سے جواب دیتے۔ اسی طرح سلام کہتا اور جواب لیتا ہوا وہ قصر امارت پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک غلام کو 3000 درہم دیے اور کہا کہ تم جا کر اس شخص کا پتہ لگاؤ جو کوفہ والوں سے بیعت لیتا ہے، لیکن دیکھو تم خود کو حمص کا باشندہ ظاہر کرنا اور یہ کہنا کہ میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ رقم بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے مشن کی تکمیل میں اس کو صرف کر سکیں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور بالطائف الحیل اس شخص تک اس کی رسائی ہو گئی جو بیعت لینے کا اہتمام کرتا تھا، اور اس نے اپنے آنے اور امدادی رقم پیش کرنے کی سب بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ تمہیں ہدایت کا راستہ نصیب ہوا، لیکن یہ محسوس کر کے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری اسکیم ابھی پختہ نہیں ہوئی۔ تاہم وہ اس غلام کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں لے گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بیعت بھی لے لی اور رقم بھی اس سے قبول کر لی۔ اب وہ یہاں سے نکلا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس سیدھا پہنچا اور سب کچھ اس کو بتلا دیا۔ ادھر عبید اللہ کی کوفہ میں آمد کے بعد حضرت مسلم اوسجا کا گھر چھوڑ کر حانی بن عروہ مرادی کے مکان پر فروکش تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھ بھیجا کہ لوگوں نے 12,000 کی تعداد میں ہماری بیعت کر لی ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اور یہاں یہ ہوا کہ جب عبید اللہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حانی کے مکان پر ہیں، تو اس نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں سے کہا کہ کیا بات ہے حانی میرے پاس نہیں آئے۔ اس پر حاضرین سے ایک شخص محمد بن اشب چند ہمراہیوں کے ساتھ حانی کے ہاں گئے تو وہ اپنے دروازے پر موجود تھے۔ ابن اشب نے کہا کہ گورنر صاحب آپ کو یاد فرماتے ہیں اور آپ کے اب تک نہ حاضر ہونے کو بہت محسوس کرتے ہیں، لہذا آپ کو چلنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے زور دینے پر حانی ان کے ساتھ ہو لیے اور وہ عبید اللہ کے پاس پہنچے۔ اتفاق سے اس وقت قاضی شرعی بھی ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ اس سے مخاطب ہو کر اس نے کہا دیکھو اس حانی کی چال کھوٹ کی مضر ہے۔ پھر اتنے میں وہ اس کے پاس آ گیا تو کہا حانی مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے علم نہیں۔ اس پر عبید اللہ نے 3000 درہم دینے والے غلام کو اس کے سامنے کر دیا۔ حانی بالکل لاجواب ہو گئے، البتہ اتنا کہا کہ میں نے انہیں اپنے گھر بلایا نہیں بلکہ وہ خود میرے گھر آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اچھا ان کو حاضر کرو۔ اس نے اس پر پس و پیش کیا تو ابن زیاد نے ان کو اپنے قریب بلوا کر اس زور سے چھڑی ماری جس سے اس کی بھویں پھٹ گئیں۔ اس پر حانی نے اس کے ایک محافظ سپاہی سے تلوار چھین کر عبید اللہ پر وار کرنا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر ابن زیاد نے یہ کہہ کر کہ اب تمہارا خون حلال ہے، قصر امارت کے ایک حصے میں اس کو قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے کی اطلاع حانی کے قبیلہ مدہج کو ہوئی تو اس نے قصر امارت پر یلغار بول دی۔ عبید اللہ نے شور سنا اور پوچھا تو کہا گیا کہ حانی کا قبیلہ ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے قاضی شرعی کے ذریعے ان کو کہلایا کہ حانی کو مسلم بن عقیل کا پتہ کرنے اور بعض باتوں کی تحقیق کے لیے روک لیا گیا ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ ہی قاضی شرعی پر بھی ایک غلام کو لگا دیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں۔ قاضی شرعی لوگوں کی طرف جاتے ہوئے حانی کے پاس سے گزرے تو اس نے قاضی صاحب سے کہا کہ میرے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ابن زیاد میرے قتل کے در پہ ہے۔ تاہم قاضی شرعی نے ہجوم کو ابن زیاد والی بات کہہ کر مطمئن کر دیا اور لوگ بھی یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے کہ حانی کو کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت مسلم کو جب ہنگامے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے ذرائع ابلاغ سے کوفہ میں اعلان کرا دیا جس کے نتیجے میں 40,000 لوگ ان کے آس پاس جمع ہو گئے۔ ان کو باقاعدہ انہوں نے ایک فوجی دستہ کی شکل دے دی جس کا مقدمۃ الجیش، میمنہ اور میسرہ وغیرہ سبھی کچھ تھا۔ خود حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قلب میں ہو گئے۔ اس طرح 40,000 کا یہ لشکر جرار قصر امارت کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبید اللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اہلیان کوفہ کو اپنے قصر میں بلایا۔ جب یہ لشکر قصر امارت تک پہنچ گیا تو سرداران کوفہ نے اپنے قبیلہ کو دیواروں کے اوپر سے گفتگو کر کے سمجھانا شروع کیا۔ اب تو حضرت مسلم کی فوج کے آدمی کھسکنے شروع ہو گئے اور ہوتے ہوتے شام تک صرف 500 رہ گئے، حتیٰ کہ رات کے اندھیرے تک وہ بھی چل دیے۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ایک مکان کے دروازے پر پہنچے تو ایک خاتون اندر سے آپ کی طرف نکلی۔ آپ نے اس کو پانی پلانے کے لیے کہا تو اس نے پانی تو پلا دیا لیکن اندر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد
پھر بار آئی تو آپ کو دروازے پر دیکھ کر اس نے کہا اے اللہ کے بندے آپ کا اس طرح بیٹھنا مشکوک ہے، یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ اس نے کہا ہاں آ جائیے۔ آپ اندر چلے گئے، لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس عورت کے لڑکے نے محمد بن اشد مذکور کو اطلاع دے دی، جس نے فوراً عبید اللہ تک خبر پہنچائی۔ اس نے اس کے ہمراہ پولیس کو روانہ کر دیا اور ان کو حضرت مسلم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ پولیس نے جا کر مکان کا محاصرہ کر لیا، جبکہ حضرت مسلم کو خبر تک نہ ہو سکی تھی۔ اب خود کو انہوں نے معصور پایا تو تلوار سونت کر نکل آئے اور پولیس کے مقابلے کی ٹھان لی، لیکن ابن اشد نے ان کو روک کر کہا کہ میں ذمہ دار ہوں، آپ محفوظ رہیں گے۔ خاص وہ حضرت مسلم کو ابن زیاد کے پاس پکڑ کر لے گئے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم سے انہیں قصر عمارت کی چھت پر لے جا کر قتل کر دیا گیا اور ان کی لاش بازار میں لوگوں کے سامنے پھینک دی گئی۔ نیز اس کے حکم سے ہانی کو کوڑے کرکٹ کی جگہ تک گھسیٹتے ہوئے لے جا کر سولی دے دی گئی۔ ادھر تو کوفہ میں یہ تک ہو گیا تھا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خط لکھ چکے تھے کہ 12,000 اہل کوفہ نے بیعت کر لی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ آپ قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ حر بن یزید تمیمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلہ کو ملا۔ اس نے کہا کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کوفہ۔ اس نے کہا کہ وہاں تو کسی خیر کی توقع نہیں، آپ کو یہاں سے ہی واپس ہو جانا چاہیے۔ پھر کوفیوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم کے قتل کی پوری روداد آپ کو سنائی۔ سارا قصہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن حضرت مسلم کے بھائیوں نے یہ کہہ کر واپس جانے سے انکار کر دیا کہ ہم خون مسلم کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے بغیر میں جی کر کیا کروں گا۔ اب وہ سب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ کو ابن زیاد کی فوج کا ہر اول دستہ نظر آیا تو آپ نے کربلا کا رخ کر لیا اور وہاں جا کر ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں ایک ہی طرف سے جنگ کی جا سکتی تھی، چنانچہ خیمے نصب کر لیے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 45 سوار اور 100 کے قریب پیدل تھے۔ عبید اللہ نے عمر بن سعد کو، جو کوفہ کا گورنر تھا، بلایا اور اس سے کہا کہ اس شخص کے معاملے میں میری مدد کریں۔ اس نے کہا مجھے تو معاف ہی رکھیے، ابن زیاد نہ مانا۔ اس پر عمر بن سعد نے کہا پھر ایک شب سوچنے کی مہلت تو دے دیجیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سوچ لو۔ ابن سعد نے رات بھر سوچنے کے بعد آمادگی کی اطلاع دے دی۔ اب عمر بن سعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ دیکھو 3 باتوں میں سے ایک بات منظور کر لو، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر چلے جانے دو، یا مجھے موقع دو کہ میں براہ راست یزید کے پاس پہنچ جاؤں، اور یا پھر یہ کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ ابن سعد نے یہ تجویز خود منظور کر کے ابن زیاد کو بھیج دی۔ اس نے کہا ہمیں یہ منظور نہیں، بس ایک ہی بات ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے لیے میری بیعت کریں۔ ابن سعد نے یہی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دی۔ انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپس میں لڑائی چھڑ گئی اور حضرت کے سب ساتھی مظلومانہ شہید ہو گئے، جن میں سے 10 سے اوپر نوجوان آپ کے گھر کے تھے۔ اسی اثنا میں ایک تیر آیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹے بچے کو لگا جو گود میں تھا۔ آپ اس سے خون پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اے اللہ ہمارے اور ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرما جنہوں نے یہ سب پہلے لکھ کر ہمیں بلایا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، پھر اب وہی ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد خود تلوار ہاتھ میں لی، مردانہ وار مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور یہ شخص جس کے ہاتھ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے قبیلہ مزہج کا آدمی تھا، اگرچہ اس بارے میں دوسرے اقوال بھی طریقوں میں مذکور ہیں۔ مزہج ہانی کا وہی قبیلہ تھا جس نے قصر عمارت پر چڑھائی کر دی تھی۔ یہ شخص حضرت کا سر تان سے جدا کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ اس نے ایک شخص کو آپ کا سر مبارک دے کر یزید کے پاس بھیج دیا، جہاں جا کر یزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ادھر ابن سعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا۔ ان کا صرف ایک لڑکا بچ گیا تھا اور وہ بچہ علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین تھے۔ یہ عورتوں کے ساتھ تھے اور بیمار تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس پر ان کی پھوپھی حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر گر پڑی اور فرمایا کہ جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں گی اس بچے کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں ابن زیاد نے اپنا یہ حکم واپس لے لیا
اور بعد میں اسیران جنگ کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد یزید نے ان سب کو محل سرا میں بھیج دیا، پھر ان سب کو تیار کرا کے مدینہ روانہ کر دیا۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو خاندان عبد المطلب کی ایک عورت سر پیٹتی اور روتی ہوئی ان سے ملنے کے لیے آئی۔